محترم سامعین، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد نماز دین اسلام کا سب سے اہم بنیادی رکن ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بلوغت کے بعد سے لے کر مرتے دم تک کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ گویا نماز مومن کی زندگی کی روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طریقے سے روح کے بنا جسم مردہ تصور کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر مومن کی زندگی میں نماز نہ ہو تو مومن زندہ لاش ہے، مردہ ہے، بے ایمان ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نماز نہ پڑھنے کا دین اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ النساء آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے، یعنی وقت متعین کے ساتھ نماز فرض ہے۔ ہر نماز کی ایک وقت ہے اور اس نماز کو اسی وقت میں ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، نہ اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد۔ محترم سامعین، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں تحفے کے طور پر عطا فرمائی، اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے 50 وقتوں کی نمازوں کو 5 وقت میں تبدیل کر دیا۔ اب مسلمانوں پر دن اور رات میں ملا کر صرف 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ فرضیت کے معاملے میں کوئی نماز کسی سے کم نہیں ہے، ہر نماز فرض ہے اور ہر نماز کو پڑھنا لازم اور ضروری ہے، کسی نماز کو چھوڑنا جائز نہیں۔ لیکن اہمیت و فضیلت کے تعلق سے ہر نماز کی ایک اپنی الگ اہمیت ہے، الگ فضیلت ہے، اور تمام 5 نمازوں میں سب سے زیادہ جس نماز کی اہمیت قرآن و حدیث میں بتلائی گئی ہے وہ فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا لقد حممت ان آمر المؤذن فیقیم ثم آمر رجلا یوم الناس ثم آخذ شعلا من نار فوحرک علی من لا یخرج الی الصلاۃ بعد۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا، حدیث نمبر 657۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقین پر سب سے زیادہ دشوار نماز جو ہے وہ فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ اس زمانے میں منافقین جنہوں نے اپنا کفر چھپا کر رکھا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ بھی نمازیں ادا کیا کرتے تھے، لیکن فجر اور عشاء کی نماز ان کو دشوار گزرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافقین پر سب سے دشوار نماز جو ہے وہ فجر اور عشاء کی ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین پر یقین رکھتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ مر کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اپنے اعمال جو بھی ہم نے کیا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو پیش کیا جانا ہے، وہ کبھی بھی فجر کی نماز چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن جن کے دل میں نفاق ہے، جن کے دل میں ایمان کمزور ہے، وہ ایمان ان کا پختہ نہیں ہے، اللہ پر ان کو یقین نہیں ہے، یا اللہ پر پختہ یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب پر پختہ یقین نہیں ہے، تو وہ اس نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ تو اس نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو ایمان والا ہے وہی اس نماز کو ادا کرے گا، جس کا ایمان پختہ ہے وہی فجر کی نماز ادا کر سکتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، جس کے ایمان میں نفاق ہے، جس کے ایمان میں کفر کی چاشنی پائی جاتی ہے، وہ فجر کی نماز سے دور رہیں گے۔ تو سارے لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے یا ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ مضبوط ایمان والوں میں شامل ہے، اگر فجر کی نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے تو گویا کہ ہمارے اندر کفر کی چاشنی ہے، نفاق کی چاشنی ہے، ایمان کی چاشنی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، کہ اگر ان لوگوں کو معلوم ہو کہ فجر کی اور عشاء کی نماز میں کیا ملتا ہے، یعنی ان کے ثواب کا اندازہ ہو جائے، تو وہ اپنی سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے آ جائیں گے۔ یعنی اگر ان کو پیر کے بل چلنے کی طاقت نہیں ہے، ان کا پیر کمزور ہے، پیر میں درد ہے، وہ آ نہیں سکتے چل کر کے، تو وہ گھسیٹتے گھسیٹتے آئیں گے، لیکن وہ ضرور اس نماز میں شامل ہوں گے اگر ان کو اس کے ثواب کا اندازہ ہو جائے۔ تو اس سے بھی آپ فجر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ارادہ کر لیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لقد حممت، کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ایک شخص کو، مؤذن کو حکم دوں کہ مؤذن اذان دے، پھر میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اس کے بعد میں آگ کا شعلہ لے لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز کے لیے نکلے نہیں ہیں اب تک۔ یعنی فجر کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے جو نکلتے نہیں ہیں، میں جا کر کے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اللہ کے رسول نے اس ارادے کو ترک اس لیے کیا کہ بعد میں آپ نے خیال کیا کہ گھر میں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس ارادے سے باز رہ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ فجر اور عشاء کی نماز کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سے دور رہتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے، عشاء نہیں پڑھتے،
پڑھتے ان کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کر لیا۔ اسی طریقے سے فجر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعقد الشیطان علی قافیۃ الراس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد یضرب كل عقدۃ علیک لیل طویل فارقد فإن استيقظ فذكر الله ان حلت عقدۃ فإن توضأ ان حلت عقدۃ فإن صلى ان حلت عقدۃ فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس کسلانا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1142 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے ہر ایک شخص کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ جب آدمی سویا رہتا ہے تو 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ پر وہ کہتا ہے کہ ابھی سو جا، ابھی بہت رات لمبی ہے، یعنی وہ ہر گرہ کو باندھتے وقت کہتا ہے کہ ابھی بہت لمبی رات ہے، ابھی سوئے رہو، اٹھنے نہیں دیتا ہے۔ لیکن اگر آدمی اس کی بات کو نہ سنتے ہوئے، اپنے نفس کی بات کو نہ سنتے ہوئے اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر کے اللہ کا نام لے لیتا ہے، یعنی سونے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے سو کر اٹھ کے وہ دعا پڑھ لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد اٹھ کر کے آدمی وضو کر لیتا ہے تو اس کا دوسرا گرہ کھل جاتا ہے، جو شیطان نے اس کی گدی پر گرہ باندھا ہے، گانٹھ باندھی ہے تو دوسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدمی ایک دم چست و چوبند ہو کر کے اس کی صبح ہوتی ہے اور اس کا نفس بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آدمی سویا پڑا رہے، فجر کی نماز نہ پڑھے تو وہ آدمی خبیث النفس ہو جاتا ہے، اس کا نفس خبیث ہو جاتا ہے اور وہ بالکل سست ہو جاتا ہے۔ تو حدیث سے اندازہ لگائیے کہ فجر کی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ آدمی کے نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آدمی اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا نفس پاک ہو جائے اور اللہ رب العالمین سے لگ جائے اس کا نام، تو اس کو فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو فجر کی نماز چھوڑ کر کے سویا پڑا رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد الشیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ فجر کی نماز اگر آدمی پڑھتا ہے تو شیطان کے پیشاب سے وہ محفوظ رہتا ہے، اور اگر فجر کی نماز نہیں کوئی پڑھتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ یہ حدیث بخاری کی حدیث نمبر 1144۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے فجر کی نماز کے چند فائدے یا فضیلت کہہ لیجئے یا فائدہ کہہ لیجئے کہ اس کو پڑھنے سے ایک مومن اور مسلمان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ چند فضیلتوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو فجر کی نماز پڑھنے سے جو حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین فجر کی نماز پڑھنے والے کی حفاظت فرماتا ہے، یعنی وہ مومن اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر شر سے حفاظت فرماتا ہے۔ آپ خود ہی سوچئے کہ جس کی حفاظت اللہ رب العالمین کرے پھر اس کو نقصان کون پہنچا سکتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین اس کائنات کا مالک ہے وہی محافظ ہے، اور جس بندے کا وہ محافظ بن جائے، جس بندے کی حفاظت کرنے لگ جائے تو کوئی بھی چیز اس کو کہاں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز ادا کر لی تو وہ اللہ رب العالمین کے ذمے میں آ گیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 657۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے، وہ ہر شر سے محفوظ ہو، اس کو کسی چیز سے کوئی خوف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو فجر کی نماز پڑھے اور یہ فائدہ حاصل کرے۔ اسی طریقے سے دوسری فضیلت، دوسرا فائدہ جو فجر کی نماز سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے سے آدمی کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آدمی اگر عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا، اس کے بعد جماعت سے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری رات نماز پڑھی، پوری رات قیام اللیل کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا حدیث نمبر 656 کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ تو گویا کہ اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اس کے بعد جس نے فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھ لیا تو گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا، پوری رات اس نے نماز پڑھی۔ تو اتنا اہم اللہ رب العالمین کا احسان ہے مومنوں کے اوپر کہ آدمی صرف آدھے گھنٹہ نماز پڑھتا ہے، آدھا گھنٹہ عشاء میں پڑھا اور آدھا گھنٹہ فجر میں پڑھا، اور اللہ رب العالمین پورا 7 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا ثواب دیتا ہے۔ تو اس نعمت کو، اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی ادا کرنا پڑے گا۔
اسی طریقے سے تیسری فضیلت اور تیسرا فائدہ جو فجر کی نماز سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اگر فجر کی نماز پڑھ لے اور فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھا رہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے، پھر جب سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد 10 منٹ 15 منٹ بعد اشراق کی نماز پڑھ لے تو اس کو حج اور عمرے کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، حدیث نمبر 586۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ جو صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر اسی اپنی جہاں پر اس نے نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھے رہتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اشراق کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا پورا مکمل ثواب ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی فجر کی نماز کے ذریعے یہ فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ فجر کی نماز کا ایک فائدہ اور ہے کہ 2 رکعت سنتیں جو اللہ رب العالمین نے فجر کے اندر رکھی ہے وہ دنیا سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جس دنیا کے پیچھے آدمی بھاگ رہا ہے، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، جس مال و دولت کو پانے کے لیے آدمی بے چین ہے، رات کی نیند اس کی غائب ہو جاتی ہے اور دن کا سکون اس کا غائب ہے اسی دنیا کو پانے کے لیے، اور اسی دنیا سے بہتر یہ فجر کی صرف 2 رکعت سنتیں ہیں جس میں 5 منٹ بھی آدمی کو نہیں لگتا ہے۔ تو فجر کی نماز کے لیے جب آدمی آئے گا تبھی جا کر کے وہ 2 رکعت سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 725، کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں جو ہیں وہ دنیا سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کا ایک فائدہ آدمی کو یہ ہے کہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بندے کو دیکھ کر کے جاتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، تو جا کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفضل صلاۃ الجمع صلاۃ احدکم وحدہ ب25 جزءا وتجتمع ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار فی صلاۃ الفجر۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا، حدیث نمبر 648، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تنہا نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ بہتر ہے، 25 گنا زیادہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے فجر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تیرے بندوں کے پاس ایسے حالت میں گئے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ایسے حالت میں ان کو چھوڑ کر کے آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ فرشتوں کی گواہی بھی ایک بندے کو حاصل ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی سفارش کو قبول کرے گا اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مغفرت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز پڑھنے کی بنیاد پر آدمی کو فرشتے کی دعا حاصل ہوتی ہے، فرشتے بندے کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتے بالکل معزز ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الفجر ثم جلس فی مصلاہ صلت علیہ الملائکۃ وصلاتهم علیہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا مسند کے اندر، حدیث نمبر 1251، کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے، اس کی مغفرت فرما، اس کے اوپر رحم فرما۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز پڑھنے کی بنیاد پر آدمی کو میدان محشر میں جب اندھیرا ہوگا تو اس کے لیے فجر کی نماز نور بن کر کے آئے گا، اس کے لیے روشنی ہوگا۔ جب ایک آدمی کو، ایک مومن کو نور کی ضرورت ہوگی پل صراط پر سے گزرنے کے لیے یا میدان محشر میں کھڑے ہونے کے لیے اس کو نور کی ضرورت ہوگی، تو فجر کی نماز اس کے لیے نور ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامۃ۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 561، کہ جو لوگ رات کے وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، رات کے وقت چل کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو مکمل نور کی بشارت دے گے قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز پڑھنے کی بنیاد پر آدمی اللہ رب العالمین کے دیدار کو حاصل کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین کے دیدار کرنا اس کے لیے بالکل آسان ہوگا، یہ چیز اس کے لیے معاون اور مددگار ہوگی کہ فجر کی نماز کی بنیاد پر آدمی اس بات کا حقدار بنتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کو دیکھ کر کے فرمایا، اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا لا تضامون فی رؤیتہ فان استطعتم ان لا تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 573، کہ تم لوگ اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو، جس طریقے سے تم کو چاند کو دیکھنے میں 14
16ویں کا چاند نکلا ہوا ہے، جو مکمل ہے چاند، اس کو دیکھنے میں تم کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اسی طریقے سے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ نماز پر غلبہ تمہارے اوپر نہ ہو، یعنی تم سے نماز یہ چھوٹی نہ پائے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز تم سے چھوٹنے نہ پائے، تو تم ایسا ضرور کرو، یعنی تم اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے دیدار کو پا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز پڑھ کر کے آدمی ایک فائدہ اور حاصل کرتا ہے کہ اس کو جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 634 کہ ایسا کوئی بھی شخص جو صبح سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھتا ہے فجر کی نماز، اور سورج غروب ہونے سے جو نماز پڑھتا ہے یعنی عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی فجر اور عصر کی نماز جو پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز پڑھ کر کے آدمی ایک فائدہ یہ حاصل کر سکتا ہے کہ اس کو جنت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 574 من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی، یعنی فجر کی نماز جو ٹھنڈا بالکل وقت ہوتا ہے اور عصر کی نماز جو ٹھنڈے وقت میں ہوتا ہے، جس نے ان دونوں نمازوں کو پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ محترم سامعین، یہ چند فائدے میں نے آپ لوگوں کے سامنے فجر کی نماز کے بتلائے۔ اتنی اہمیت اور فضیلت اور اتنے فائدے ہونے کے باوجود آج جب ہم مسلمانوں کی زندگی پر دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان فجر کی نماز سے بالکل دور ہیں۔ یعنی اگر ان کی زندگی میں اور 4 نمازیں ہیں بھی، لیکن فجر کی نماز کسی کی زندگی میں نہیں ہے۔ جبکہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں ایک بھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، آپ نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، کبھی کوئی اضطراری حالت، کوئی مجبوری کی حالت، کبھی دشمنوں کی وجہ سے مشکل 1-2 نمازیں آپ سے چھوٹی ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ غزوہ خندق کا ہے، پھر لوگ خندق کو پار کرنے کے لیے بار بار کوشش کر رہے تھے، اسی میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے صحابہ کرام ایک دن اتنا مشغول ہو گئے کہ ان کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ناراض ہوئے اور غصے میں کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے، یہودیوں کو گالی دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، آج میں بہت ہی مشکل سے سورج ڈوبتے ڈوبتے عصر کی نماز پڑھ پایا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تو ابھی عصر کی نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت ہو گیا، اللہ کے رسول نے عصر کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد یہودیوں کے لیے، کافروں کے لیے آپ نے بد دعا کی اور کہا اللہ جنہوں نے ہم کو عصر کی نماز سے مشغول رکھا تو ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ آپ سوچئے وہی نبی ہے جس نے طائف کے مقام میں پتھر کے چوٹ کھا کر کے گھائل ہو گیا، پورا جسم لہو لہان ہو گیا خون سے، اس نے طائف والوں کو بد دعا نہیں دی، لیکن جب وہی کافروں نے آپ کو نماز سے روکا، ایک وقت کی نماز آپ کو پڑھنے نہیں دی، تو وہی کافروں کے لیے اللہ کے رسول نے بد دعا کر دی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے، نبی کی زندگی میں، ایک نبی کے لیے، ایک مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے ایک نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور آج ہماری زندگی میں کوئی 40 سال کا ہو گیا، کوئی 30 سال کا ہو گیا، کوئی 50 سال کا ہو گیا، کوئی 60 سال کا ہو گیا اور پوری زندگی سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ کتنی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، کیا مسلمانوں کو کچھ ڈر تو نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے صرف ایک وقت کی نماز میں کافروں کو بد دعا دے دی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی میں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تاخیر سے دین اسلام کو قبول کیا غزوہ بدر کے بعد، اور وہ ایک بہت ہی مشہور و معروف تاجر تھے، ان کی تجارت بہت ہی زور و شور سے چلتی تھی۔ جب انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا تو انہوں نے سوچا کہ میں تو بہت تاخیر میں اسلام لایا ہوں اور مجھ سے پہلے ایمان لانے والے بہت ہی آگے بڑھ گئے نیکیوں میں، تو میں بھی نیکیاں کثرت سے کروں، میں بھی نمازیں پڑھوں، میں بھی نوافل ادا کروں۔ تو جب انہوں نے نیکیاں کرنے کی کوشش کی تو ان کو لگا کہ میں نیکیوں میں جا رہا ہوں تو میری تجارت چھوٹ رہی ہے، اگر میں تجارت کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میری نیکیاں، میری نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی تجارت کو ہی خیر آباد کہہ دیا، چھوڑ دیا۔ پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ ابو درداء آپ نے تجارت کیوں چھوڑ دی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ میں تجارت کو بھی اور نماز کو ساتھ میں لے کر کے چلوں، اپنی نیکیوں کو، اپنے دین کو ساتھ میں لے کر کے چلوں، تو لیکن میں ناکام ہو گیا۔ میں تجارت میں اگر لگتا ہوں تو تجارت میں ہی لگا رہ جاتا ہوں۔ تجارت کرنا حرام نہیں ہے، لیکن میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں نمازوں کی طرف نہیں آ پا رہا ہوں، میں نمازوں میں اتنے دل سے پڑھ نہیں پا رہا ہوں جتنا پڑھنا چاہیے۔ اور انہوں نے ایک ایسا تاریخی جملہ کہا جس کو سن کر کے مسلمانوں کی روح کانپ جانی چاہیے اگر ایمان ہو دل میں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسجد کے بغل میں ہی میری ایک دکان ہو اور اس دکان میں میرا کام اتنا زور و شور سے چلے کہ ایک دن میں ہی 300 دینار کا فائدہ ہو، تو اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری ایک وقت کی جماعت چھوٹ جائے۔ اور 300 دینار اس وقت دینار پورا مکمل سونے کا ہوتا تھا، اس لیے 20 دینار ہی 7.5 تولہ کا ہو جاتا ہے۔ اگر 300 دینار کا آدمی اندازہ لگائے تو کم سے کم 1 کروڑ روپیہ ہوتا ہے لگ بھگ۔ تو آدمی اگر
1 करोड़ अगर एक दिन में फ़ायदा पा रहा है, फिर भी एक वक्त की जमात छोड़ने को गवारा नहीं कर रहा है, तो हम और आप कहाँ पर खड़े हैं और हमारी और आपकी क्या औकात है जो 100 रुपये के लिए, 10 रुपये के लिए, 20 रुपये के लिए आदमी एक जमात छोड़ देता है, एक नमाज़ छोड़ देता है और अपनी नींद के लिए फजर की नमाज़ को ज़ाया कर देता है। तो ये सहाबा थे, ये हमारे असलाफ थे। ऐसे ही दीन इस्लाम हम तक नहीं पहुँचा है और ये दीन इस्लाम जो क़यामत तक बाकी रहने वाला है उन्हीं असलाफ की कुर्बानियों की बुनियाद पर। और एक ताबई का वाक़या भी सुन लिए जो सहाबा के बाद आते हैं, जिनके दौर को अल्लाह के रसूल ने बेहतरीन दौर करार दिया सहाबा के बाद। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे आमिर रहमहुल्लाह सहाबी के बेटे हैं और एक बहुत बड़े ताबई हैं। उनके इंतकाल का वक्त करीब आ गया, उनको बस सकरातुल मौत उसको बोलते हैं कि जब मौत की एकदम बिल्कुल कैफियत तारी हो जाती है, आदमी को यकीन हो जाता है कि अब मरेगा कि तब मरेगा, यानी बस मौत आने ही वाली होती है। ऐसे हालत में उन्होंने मगरिब की अजान सुनी। उन्होंने अपने आजू बाजू बैठे हुए लोगों से कहा, अपने साथियों से, अपने घर वालों से कहा कि मुझे मस्जिद लेकर के चलो, मेरा हाथ पकड़ करके मस्जिद लेकर के चलो। लोगों ने कहा कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपके ऊपर मौत की हालत तारी है और आप फिर भी मस्जिद की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बुला रहा है और मैं उसकी पुकार को सुन रहा हूँ, क्या मैं उसका जवाब न दूँ? उसके बाद लोग उनको पकड़ करके मस्जिद की तरफ ले गए। जो मस्जिद में जाकर उन्होंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, सिर्फ 1 रकात अदा की और वहीं पर उनकी मौत वाक़ हो गई। तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि असलाफ ने नमाज को किस कदर अहमियत दी और किस कदर उन्होंने अहमियत के साथ और कुर्बानियों के साथ नमाज को पढ़ा है, किस कुर्बानी के साथ उन्होंने इस्लाम को बचाया है, दीन को बचाया है, महफूज रखा है, तब जाकर के ये दीन हम तक पहुँचा है। लेकिन हम उसी दीन को आज बिल्कुल ज़ाय कर रहे हैं, कुरान को ज़ाय कर रहे हैं, हदीसों को ज़ाय कर रहे हैं, नमाज़ों को ज़ाय कर रहे हैं। हमको दीन इस्लाम की कोई परवाह नहीं है, बस नाम के मुसलमान हो गए हैं, मुसलमान घरों में पैदा हो गए हैं। एक मुसलमान को नमाज की अहमियत पर, नमाज की फजीलत पर बतलाया जाए, ये सबसे ज़्यादा शर्म की बात है, क्योंकि एक मुसलमान होता ही तभी है जब वो नमाज पढ़े। अगर वो नमाज ही नहीं पढ़ता है तो मुसलमान कैसा है? उसको तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग देना चाहिए, उसको कलमे तौहीद की तबलीग, वो तो काफिर है, फिर उसको तो ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग करना चाहिए। यानी जो यहाँ सब बैठे हुए हैं उनको सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग की जाए, उनको सिर्फ तौहीद की तरफ बुलाया जाए, उनको सिर्फ शिर्क से बचाया जाए। जब वो तौहीद को समझेंगे, जब वो शिर्क से बचेंगे तो नमाज ज़रूर पढ़ेंगे। नमाज नहीं पढ़ रहे हैं इसका मतलब वो तौहीद को समझ ही नहीं रहे हैं, वो शिर्क से बचे हुए नहीं हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को नहीं समझ रहे हैं, वो अल्लाह को अपना माबूद ही नहीं मान रहे हैं। तो जब अल्लाह को अपना माबूद मान ही नहीं रहे हैं तो मुसलमान है कहाँ? ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं अपने आप को काफिर समझे, इसलिए कि नमाज अगर ज़िंदगी में नहीं है तो हकीकत में मुसलमान है ही नहीं। मुसलमान की ज़िंदगी से नमाज गायब हो ही नहीं सकती। आपकी सांस बंद हो गई, आप मर गए, नमाज चली गई, ईमान चला गया। आपके अंदर नमाज होना ही चाहिए। अगर नमाज नहीं है तो अपने आप को मुसलमान नहीं समझ सकते हैं। लोग आज बहाना बनाते हैं और कहते हैं कि हम उठ नहीं पाते, हमारी नींद पूरी नहीं होती है। तो सबसे बड़ी वजह तो यही है कि आप देर में सोते हैं, आप 12-1 बजे 2 बजे के बाद सोते हैं, तो आप कैसे उठेंगे? तो सबसे पहले अपनी नींद को ईशा के बाद फ़ौरन पूरा कीजिए, ईशा के बाद फ़ौरन सो जाइए। अगर ईशा के बाद आप काम करते हैं, ईशा के बाद कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको नमाज से गाफिल कर रही है, तो वो काम आपके लिए हराम है। चाहे वो दुकानदारी का हो या घर का कोई काम हो, तिजारत का काम हो, या पढ़ ही रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब के सब आपके लिए हराम है। अगर आप कोई फजर की नमाज से गाफिल कर रही है, कोई भी काम कर रहे हैं, दुनिया का अच्छे से अच्छा आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर फजर के लिए नहीं उठ रहे हैं तो वो सारा काम आपके लिए हराम है। क्योंकि जो नमाज से रोक दे वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती, वो चीज़ आपके लिए हलाल नहीं हो सकती है। और दूसरी बात, अगर आदमी ईशा के बाद फ़ौरन सो भी जा रहा है तो उठ नहीं पा रहा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारी गफलत। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान नहीं रखते हैं, हमारा ईमान कमज़ोर है। इसलिए कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारी ट्रेन का वक्त 4 बजे हो, 3 बजे हो, तो हम कैसे बेदार हो जाते हैं। हम बेदार होकर के उसी ट्रेन के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी एरोप्लेन के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर नमाज के लिए क्यों नहीं उठते हैं? इसका मतलब हमको ज़िंदगी ज़्यादा अहम लगती है, हम ज़िंदगी को समझते हैं तो उसके लिए बेदार हो जाते हैं। हम नमाज को नहीं समझते, नमाज को मानते ही नहीं, अल्लाह को मानते नहीं, तो उठते नहीं हैं। जब नमाज की अहमियत होती तो बेदार होते कि नहीं होते? तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह ताला को समझते ही नहीं, अल्लाह ताला को मानते ही नहीं। अगर आप अल्लाह को मानेंगे, ईमान रखेंगे, तो आप उठेंगे कैसे नहीं? और उसके बाद आप शादियों में देख लीजिए, शादी की दावत मिल जाए कि शाम के वक्त मगरिब के बाद खाने की दावत, वलीमे की दावत है, सुबह से लोग तैयारी करते हैं, खुश रहते हैं और धड़ाधड़ पहुँचते हैं। वहाँ जा करके देख लो तो सारे लोग वहीं पर मौजूद रहते हैं, इतनी भीड़ होती है खाने के लिए। आप घर में भी खाते हैं वही खाना, वहीं जाकर खाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँच क्यों जाते हैं? खाने के लिए इतना लालच, बेचैनी कि आप वहाँ पहुँच रहे हैं, सज धज के पहुँच रहे हैं, खा रहे हैं, औरतें पहुँच रही, मर्द पहुँच रहे, बच्चे पहुँच रहे हैं, लेकिन नमाज के लिए नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब दुनिया की अहमियत हमारे दिलों में बसी हुई है, तब हम दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं, पहुँच रहे हैं, और आखिरत की अहमियत हमारे दिलों में नहीं है, तब हम तैयार नहीं हो रहे हैं। और लोग बहाना बना रहे हैं, काम है, ये है, वो है, ये सब बहाने हैं। अगर ईमान है, अल्लाह को मानते हो, तो आप बेदार हो जाओगे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नमाज़ों की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए, नमाज को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमको इस दुनिया में ज़िंदा रखे, दीन और इस्लाम पर अमल करते हुए ज़िंदा रखे, जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हो।